حجاج کے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو خود امارت سے علیحدہ ہو جائے یا پھر یزید بن محلب کو معزول کر دے۔ امارت سے علیحدہ ہونے کی وہ کوشش کر چکا تھا، اب وہ ہر قیمت پر یزید بن محلب کو خراسان کی گورنری سے معزول کرنا چاہتا تھا۔ اس نے خلیفہ کا پیغام پڑھ کر قاصد کو چلے جانے کو کہا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری لائٹ سیریز، جس میں قتیبہ بن مسلم کی ایپیسوڈ نمبر 5 ہے۔ قاصد چلا گیا تو حجاج نے عبید بن موہب کو بلا بھیجا۔ عبید بن موہب حجاج کا دستے راز تھا۔ جب عبید آ گیا تو حجاج نے عیسائی راہب سے ہونے والی ملاقات کا سارا واقعہ سنایا اور کہا، اس وقت میرے متحد 3 عہدیداروں کے نام یزید ہیں، یزید بن کبشہ، یزید بن دینار اور یزید بن محلب، مگر ابن کبشہ اور ابن دینار میں سے کوئی بھی عراق میں نہیں اور نہ ہی ان میں سے کوئی عراق کی امارت کے قابل ہے۔ اگر یزید بن محلب کی بات کی جائے تو وہ اس قابل ہے کہ اسے عراق کا گورنر بنایا جائے۔ مجھے خوف بھی اسی سے محسوس ہو رہا ہے۔ کچھ دیر کمرے میں سکوت رہا، پھر حجاج کی آواز ابھری، کیوں عبید، تیرا کیا خیال ہے؟ مجھے اپنے خیال سے آگاہ کر تاکہ میں کوئی صحیح فیصلہ کر سکوں۔ ہاں ابن یوسف، عبید نے کہا، تو ٹھیک کہتا ہے، ابن محلب ہی ایسا شخص ہے جو تیرے بعد عراق کا گورنر بننے کے قابل ہے، لیکن تو نے خود ہی تو اسے خراسان کا گورنر بنایا ہے۔ اگر میں نے اسے خراسان کا گورنر بنایا ہے تو حجاج بولا تو اسے معزول بھی کر سکتا ہوں، اور اب میں ایسا ہی کروں گا، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی تجھے ہٹا کر میری جگہ لے لے۔ وہ کچھ دیر عبید کی طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، سن لے اے عبید، تیری اور میری گفتگو راز میں ہی رہنی چاہیے۔ تجھے معلوم ہے کہ میں اپنے مفاد کا احترام کس حد تک کرتا ہوں۔ تو بے فکر رہ حجاج، عبید بولا، یہ سمجھ کہ میں نے تیری گفتگو سنی نہیں۔ کچھ دن بعد حجاج نے خلیفہ عبد الملک بن مروان کو پیغام بھیجا، جس میں اس نے یزید بن محلب کو معزول کرنے کی سفارش کی تھی۔ عبد الملک نے کچھ رد و قدرج کے بعد حجاج کو اجازت دے دی کہ وہ یزید بن محلب کو خراسان کی گورنری سے معزول کر دے۔ خلیفہ نے حجاج کو یہ اجازت بھی دے دی تھی کہ وہ خراسان پر اپنی مرضی کے آدمی کو گورنر مقرر کر سکتا ہے، کیونکہ عبد الملک جانتا تھا کہ حجاج مردم شناسی میں اپنی مثال آب تھا۔ خلیفہ سے یزید بن محلب کو معزول کرنے کی اجازت ملتے ہی حجاج نے ایک قاصد خراسان بھیج دیا تاکہ وہ یزید بن محلب کو معزول کر کے قصر امارت میں پیش کرے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یزید کے بھائی مفضل بن محلب کو خراسان کا حاکم بنا دیا۔ حجاج کا پیغام یزید کو 85 ہجری میں ملا۔ اسے جو ہی حجاج کا پیغام ملا وہ بصرہ روانہ ہو گیا۔ یزید بن محلب نے حجاج کے اس فعل کو اپنے ساتھ زیادتی سمجھا تھا، اس لیے بصرہ روانہ ہونے سے پہلے اس نے ایک پیغام سلیمان بن عبد الملک کے نام بھیجا، جس میں اس نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ذکر کیا تھا۔ سلیمان بن عبد الملک، جو کہ عبد الملک کا بیٹا تھا، یزید بن محلب کا گہرا دوست تھا۔ یزید بن محلب جب حجاج کے پاس پہنچا تو اس نے اسے قید میں ڈال دیا۔ اسی عرصے میں حجاج کو عبد الملک کی وفات اور ولید بن عبد الملک کی خلافت کی خبر ملی۔ جب حجاج کو یہ خبر ملی تو اس نے یزید کے بھائی مفضل کو بھی خراسان کی گورنری سے معزول کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی حجاج نے اپنے قریبی لوگوں میں سے ایک شخص کو بلوایا، اسے اس حکم کے ساتھ خراسان روانہ کر دیا کہ خراسان کی گورنری سنبھالے۔ یہ شخص قتیبہ بن مسلم تھا۔ جب قتیبہ بن مسلم کو خراسان کا گورنر بنایا گیا، اس وقت اسلامی سلطنت خراسان سے کچھ آگے تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان علاقوں میں بلخ، تالقان قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ بخارا کا کچھ علاقہ بھی اسلامی سلطنت میں شامل تھا، جبکہ بخارا کا ایک بڑا حصہ ایک الگ سلطنت تھی جس کا حکمران دروان خزہ تھا۔ بخارا شہر اسی سلطنت میں شامل تھا۔ اس کے علاوہ کچھ اور علاقے بھی مسلمانوں کے باج گزار تھے اور اسلامی سلطنت کو سالانہ خراج ادا کرتے تھے، لیکن ان علاقوں میں وقتاً فوقتاً بغاوتیں ہوتی رہتی تھی اور ان بغاوتوں کے نتیجے میں کئی علاقے اسلامی سلطنت سے نکل گئے تھے۔ جب قتیبہ خراسان آیا تو اس نے سب سے پہلے ان علاقوں کو دوبارہ اسلامی سلطنت میں شامل کیا۔ ان علاقوں میں بلخ اور کفتان خاص طور پر شامل ہیں۔ ان علاقوں سے فارغ ہونے کے بعد قتیبہ بن مسلم نے ان علاقوں کی طرف توجہ دی جو ابھی تک اسلامی سلطنت میں شامل تو نہ تھے، لیکن ان کا وجود کسی حد تک اسلامی سلطنت کے لیے خطرے کی علامت تھا۔ خاص طور پر بخارا اور سمرقند کے علاقے جو نہ صرف دفاعی اعتبار سے بہت اہم تھے بلکہ تہذیب و ثقافت کا مرکز تھے۔
ابھی قتیبہ کو خراسان کے دارالحکومت مرو میں آئے چند دن ہی ہوئے تھے۔ ایک دن اس نے حکم دیا کہ شہر سے باہر فوج کو اکٹھا کیا جائے اور فوجیوں کے درمیان مقابلے منعقد کروائے جائیں۔ قتیبہ ان مقابلوں سے فوج کے لڑنے کی صلاحیت کا اندازہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ آرام سے بیٹھنے والا شخص نہیں تھا، اس لیے وہ خراسان میں آتے ہی ارد گرد کے علاقوں کی صورتحال کا اندازہ کر چکا تھا۔ وہ مسلمانوں کی باج گزار ریاستوں میں ہونے والی بغاوتوں سے بھی مکمل طور پر آگاہ تھا، لیکن وہ کوئی بھی کارروائی کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ خراسان کی فوج لڑنے میں کیسی ہے۔ چنانچہ اس نے شہر سے باہر مقابلے منعقد کروانے کا حکم دیا تھا۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ سپاہیوں کو جو کافی عرصے سے بیرکوں میں تھے تفریح کا موقع مل سکتا تھا۔ چند دن بعد قتیبہ کو اطلاع دی گئی کہ مقابلوں کے لیے انتظامات مکمل ہو چکے ہیں۔ مقررہ دن قتیبہ شہر سے باہر اس جگہ کے لیے روانہ ہوا جہاں مقابلے منعقد ہو رہے تھے۔ اس کا گھوڑا سب سے آگے تھا اور دیکھنے والوں پر ہیبت طاری کر رہا تھا۔ قتیبہ کے پیچھے اس کے محافظ دستے کے سوار تھے جو ایک ہی رنگ کے فوجی لباس میں ملبوس تھے۔ ان سب کے سر قدرے تنے ہوئے تھے اور ان کے گھوڑے مخصوص فوجی چال چلتے آ رہے تھے۔ قتیبہ جب فوج کے اجتماع میں پہنچا اس وقت فوجی راستے کے دائیں بائیں دو حصوں میں موجود تھے۔ قتیبہ فوجیوں کے درمیان موجود راستے سے گزرتا جا رہا تھا اور دائیں بائیں دیکھتا جا رہا تھا۔ راستے کے دونوں طرف موجود فوجی مختلف دستوں سے تھے اور ہر دستے کا لباس جدا رنگ تھا جو ایک خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا۔ دائیں طرف والی قطار کے عین درمیان ایک اونچا سا چبوترا بنا ہوا تھا۔ قتیبہ نے اس کے سامنے جا کر گھوڑا روک دیا، پھر وہ گھوڑے سے اتر آیا۔ راستے سے چبوترے کی سیڑھیوں تک شہر کے امراء اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ قتیبہ چبوترے پر آ گیا۔ ان امراء میں فوج کے اعلیٰ حکام بھی شامل تھے۔ جو ہی قتیبہ چبوترے پر پہنچا سپاہیوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ یہ فوج کی طرف سے قتیبہ کو مرو میں خوش آمدید کہنے کا ایک انداز تھا۔ قتیبہ جب مرو سے آیا تھا یہ پہلا موقع تھا کہ وہ فوج کے سامنے آیا تھا۔ فوج کے نعروں کے جواب میں قتیبہ ہاتھ ہلا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد فوجیوں کے نعرے تھمے تو میدان کے ایک طرف سے بہت سے بھاگتے گھوڑوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ میدان کے دائیں طرف سے چند گھڑ سوار گھوڑے دوڑاتے چلے آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دوسری طرف سے بھی چند سوار نمودار ہوئے۔ اب دونوں طرف کے سوار ایک دوسرے کی طرف اپنے گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ جس علاقے میں یہ مقابلے منعقد ہو رہے تھے وہ سرسبز نہیں تھا بلکہ ریتلا تھا، اس لیے گھوڑوں کے دوڑنے سے گرد اڑ رہی تھی اور دونوں طرف کے دستے اس گرد میں چھپ گئے۔ جب گرد تھمی تو لوگوں نے دیکھا کہ کچھ سوار دائیں جا کر واپس مڑ رہے تھے اور کچھ بائیں جا کر، جبکہ کچھ سوار زمین پر گرنے کے بعد پلٹیاں کھا کر راستے کے کنارے پر آ گئے تھے۔ باقی سواروں نے یہی عمل دہرایا اور کچھ مزید سواروں کو زمین پر چھوڑتے ہوئے اجتماع گاہ سے باہر نکل گئے۔ یہ ایک خاص قسم کا مقابلہ تھا جس میں ہتھیار کا استعمال کیے بغیر سوار ایک دوسرے کو گھوڑوں سے گراتے تھے۔ پھر سواروں نے برچھی کے استعمال سے ایک دوسرے کو گرانے کے مقابلے شروع ہوئے۔ ان مقابلوں کی ابتدا میں چار چار سواروں کے دستے مختلف سمتوں میں میدان میں ابھرے۔ دونوں دستوں نے مختلف رنگ کے لباس پہن رکھے تھے۔ یہ دونوں دستے جب میدان کے درمیان میں ایک دوسرے کے پاس سے گزرے اور آہستہ آہستہ دور ہٹتے چلے گئے۔ دور جا کر دونوں دستے واپس مڑے اور آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ان کا انداز یہ تھا کہ ہر سوار کے سامنے مخالف دستے کا ایک سوار موجود تھا۔ اچانک کہیں سے نعرہ تکبیر بلند ہوا اور تمام سواروں نے برچھیاں سامنے کی طرف تھان لی۔ دوسری بار پھر نعرہ تکبیر بلند ہونے پر انہوں نے گھوڑوں کو دل لگی چال پر چلا دیا۔ اب دونوں دستے ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر تیسری بار نعرہ تکبیر بلند ہوا اور سواروں کے گھوڑے ہوا سے باتیں کرنے لگے۔ اتنی گرد اٹھی کہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ کچھ دیر بعد جب گرد چھٹی تو دو سوار پلٹیاں کھا کر میدان کے کنارے پر آتے نظر آئے۔ باقی بچ جانے والے سوار مخالف سمتوں کی طرف دوڑتے نظر آئے۔ نظر یہ آتا تھا کہ وہ دوبارہ واپس آئیں گے، مگر انہوں نے واپس مڑ کر بھی دیکھنا گوارا نہ کیا اور میدان سے باہر نکل گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مقابلوں میں جوش بڑھتا جا رہا تھا۔ اب میدان تیر اندازی کے لیے خالی تھا۔ تیر انداز کبھی فردن فردن اور کبھی دستوں کی صورت میں دستوں کے درمیان بنے راستے پر ابھرتے اور اپنی مہارت کے جوہر دکھاتے ہوئے غائب ہو جاتے تھے۔ اسی دوران 8 تیر انداز پیادہ اور 8 تیر انداز گھڑ سوار میدان میں آئے۔
پیادہ تیر اندازوں کے پاس ایک ایک کمان اور ایک ایک تیر تھا جن کے آگے سرخ رنگ کا کپڑا بندھا ہوا تھا۔ میدان کے درمیان پہنچ کر پیادہ تیر انداز رک گئے اور انہوں نے تیر کمانوں میں ڈال کر اوپر کی طرف کر لیے، جبکہ سوار تیر انداز کافی دور جانے کے بعد مڑے اور گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ ادھر ان کے گھوڑے سرپٹ دوڑ رہے تھے، ادھر پیادہ۔ یہ مقابلے تمام دن جاری رہے۔ مقابلے اس وقت ختم ہوئے جب سورج تقریباً غروب ہونے والا تھا۔ آخر میں گھڑ سواروں کے چند دستے راستے کے بائیں جانب ابھرے۔ ہر دستے کے سواروں کا لباس جدا رنگ تھا اور سواروں کے گھوڑے رنگ برنگ کپڑوں سے سجے ہوئے تھے۔ یہ گھوڑے مخصوص فوجی چال چلتے ہوئے آہستہ آہستہ اس چبوترے کے سامنے سے گزر رہے تھے جس پر قتیبہ بیٹھا ہوا تھا۔ ان دستوں کا انداز آج کی پریڈ جیسا تھا۔ قتیبہ کو ان دستوں کا انداز پسند آیا۔ یہ مرو کے کھیلوں کے مقابلے کے آخر میں اس چیز کا حکم قتیبہ نے نہیں دیا تھا، بلکہ یہ مرو کے اعلیٰ حکام کا اپنا بندوبست تھا۔ وہ جانتے تھے کہ قتیبہ کس پائے کا شخص ہے۔ قتیبہ کو خراسان کا گورنر تو ابھی بنایا گیا تھا، لیکن بحیثیت سپہ سالار وہ بہت سی جنگیں نہ صرف لڑ چکا تھا بلکہ اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو بھی منوا چکا تھا۔ اس کا یہ حق بنتا تھا کہ اسے اس طرح سلام کیا جائے۔ ان دستوں کے جانے کے بعد سپاہیوں نے شور بلند کیا۔ وہ اپنے نئے گورنر کو دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ دیکھ کر قتیبہ بن مسلم چبوترے پر کھڑا ہو گیا اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ کچھ دیر بعد جب لوگ خاموش ہو گئے تو قتیبہ بن مسلم بولا، اے لوگو، اے اسلام کے مجاہدو، تمہیں معلوم ہے کہ میں چند دن پہلے مرو آیا ہوں۔ مجھے خدا نے اسلام کی بھلائی کے لیے چنا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر تم دیکھو میری ذات سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے تو تم سب کو حق ہے کہ مجھے ہٹا کر کسی ایسے شخص کو میری جگہ بٹھا دینا جس کی ذات میں اسلام کے لیے بھلائی ہو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم ظالموں میں سے ہوں گے، لیکن اگر تم میری ذات میں اسلام کے لیے بھلائی دیکھو تو میری پیروی کرنا، اور یاد رکھو کہ آج جو کھیلوں کے مقابلے منعقد ہوئے ہیں ان سے میرا مقصد صرف فوج کے عسکری جذبات کو ابھارنا تھا۔ میں تمہاری عسکری صلاحیتوں کو پرکھنا چاہتا تھا۔ تم نے مجھ پر ثابت کر دیا ہے کہ تم جہاں جاؤ گے فاتح کہلاؤ گے، مگر شرط یہ ہے کہ اسلام کا نام تمہاری روح پر نقش ہو جائے۔ ہمیں ان تمام علاقوں میں اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے جو ابھی تک اسلام کے نور سے روشن نہیں ہوئے۔ اگر تم ثابت قدم رہو تو تم ہی خالد ابن ولید ہو اور تم ہی قادسیہ کے شہسوار۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد قتیبہ پھر بولا، تم برائیوں سے بچو تاکہ کفار کو ہلاک کر سکو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو شمع ہدایت اور سچا دین دے کر مبعوث فرمایا تاکہ اسے تمام ادیان پر غلبہ حاصل ہو جائے، چاہے مشرک اسے ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ انہی الفاظ پر قتیبہ بن مسلم نے اپنی تقریر ختم کر دی۔ اس کی تقریر سے یہ بات واضح تھی کہ وہ مرو سے نکل کر اردا گرد کے علاقوں پر چڑھائی کا ارادہ رکھتا ہے جو ابھی تک اسلامی سلطنت سے باہر تھے۔ اس سے قتیبہ بن مسلم کے دو مقاصد تھے، ایک تو یہ کہ ان تمام علاقوں کو اسلامی سلطنت میں شامل کیا جائے جو ابھی تک سلطنت اسلامیہ میں شامل نہیں ہوئے تھے، دوسرا ان علاقوں کو جہاں اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کی فضا قائم ہوتی جا رہی تھی دوبارہ اسلامی حکومت میں شامل کر لیا جائے۔ اس مقصد کے لیے قتیبہ کو ایک مضبوط جاسوسی نظام چاہیے تھا، اس لیے قتیبہ بن مسلم نے سب سے پہلے اسی چیز پر توجہ دی اور چند ماہ کے اندر اندر وہ ایک مؤثر اور فعال جاسوسی نظام تشکیل دے چکا تھا۔ اس کے لیے اس نے نہایت ہی ذہین اور جنون کی حد تک بے خوف سپاہیوں کو چنا اور انہیں ضروری تربیت دی گئی۔ جب قتیبہ خراسان آیا تھا تو اس کے ساتھ بصرہ سے وہاں کے شعبہ سراغ رسانی کے دو اعلیٰ افسران بھی آئے تھے۔ ان دونوں افسران نے جاسوسوں کی تربیت میں قتیبہ کی بہت مدد کی۔ جلد ہی قتیبہ اپنے جاسوس ہر اس علاقے میں پھیلا چکا تھا جہاں اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کا خطرہ تھا یا جس بادشاہی سے اسلامی حکومت کو کوئی خطرہ ہو سکتا تھا۔ اس کے جاسوس دشمن کے دل میں اتر کر بھی راز نکال لانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ یہ جاسوس ہر رنگ اور ہر ڈھنگ استعمال کرنا جانتے تھے۔ وہ صحیح معنوں میں قتیبہ بن مسلم کی آنکھیں اور کان بن گئے تھے، جس کی وجہ سے قتیبہ بن مسلم ہر علاقے میں ہونے والی معمولی سی سرگرمی بھی دیکھ لیتا تھا۔
ابھی قتیبہ بن مسلم ان کاموں سے مکمل طور پر فارغ نہیں ہوا تھا جب اسے اطلاع ملی کہ بلخ میں مسلمان حکومت کے خلاف بغاوت ہو گئی ہے۔ قتیبہ بن مسلم نے فوری کارروائی کرتے ہوئے بلخ پر حملہ کر دیا۔ اس نے باغیوں کو اتنا تنگ کیا کہ آخر انہوں نے مسلمانوں سے صلح کر لی۔ اس واقعے کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے۔ اس سے آگے کیا ہوا یہ ہمیں پتہ چلے گا اگلے ایپیسوڈ میں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ وما توفیقی الا باللہ۔